مومنین آج افطاری کا اہتمام جن مومنین کی طرف سے ہے سید ابرار حسین شیرازی اور احسن عباس، ان دونوں مومنین کی طرف سے آپ حضرات کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ شیری جا کے کہہ دو کہ آ رہے ہیں، ایک اور صلوات بھیجیے۔ اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 17 رمضان چونکہ اسلام کی مشرکین سے مقابلے کا پہلا دن تھا، جنگ بدر اولا، یہ جنگ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، قرآن کریم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اگلا جملہ جس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی، یہ آیات اصل میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں نے سرور کائنات کی مخالفت کی وجہ سے شکست کھائی اور مشرکین غالب آئے، 70 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین فتح یاب ہو کے مکہ کی طرف جا رہے تھے، مسلمانوں کی حالت بہت ناگفتہ بہ تھی۔
ایسی صورت میں یہ آیات اتری ہیں، اور چونکہ راستے میں جا کر مشرکین نے سوچا کہ یہ تو ہم نے غلطی کی، فتح یافتہ ادھر آؤ، ادھر حیدر، ادھر قریب آؤ، چونکہ واپس نہیں جا سکو، ادھر آؤ، ایک صلوات بھیجیے گا۔ چونکہ واپس جاتے ہوئے سوچا راستے میں کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ غلطی کیا کی ہے؟ ہم پوری طرح اسلام کو مٹانے کے لیے چلے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کو عین ممکن، چونکہ پیغمبر خدا کی شہادت کا اعلان کیا تھا ابلیس نے، اور جو ابلیس کی نمائندگی کرتے تھے ایک دو صحابہ، انہوں نے بھی، تو یہ مطمئن ہو کے گئے تھے ہم نے پیغمبر اکرم کو شہید کیا، مگر یقین نہیں تھا۔ راستے میں جا کے ابو سفیان نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں واپس، اور جب تک پیغمبر خدا کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ ہم نے انہوں قتل کیا ہے، اور پوری طرح اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کر کے مطمئن ہو کے آ جائیں، تاکہ اسلام کا سر دوبارہ اٹھے نہ۔ یہ پلٹ کے دوبارہ راستے سے آئے۔ واقعاً آپ یہ اسلام جن مراحل سے گزر کے مجھ تک، آپ تک مکے کی صورتحال آپ نے سن لی، کس طرح سے حضرت عمار یاسر کی والدہ سمیہ پہلی شہید خاتون ہے مکے میں، جوان بیٹے کے سامنے، حضرت عمار کے سامنے درخت سے عمار کو باندھ کے، جوان بیٹے کے سامنے ضعیف ماں کو درخت سے باندھ کے دکھاتے ہوئے، دیکھ لو ہم تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، اور تڑپ کے یہ خاتون شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلی خاتون ہے دین اسلام میں جس کا خون بہایا گیا مکے میں۔ اور ضعیف باپ حضرت عمار کے والد یاسر، ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ گھسیٹتے تھے گلیوں میں، اور تپتی ہوئی ریگستان اور تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر لٹا کر اوپر چڑھ جاتے تھے۔ یہ ظلم و ستم مکے میں، جو کچھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آپ نے پوری تفصیل سنی، کیا کس دلیری سے مال، جان، آبرو سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ اور اسی لیے سورہ والضحیٰ نے، درست ہے کہ ہمارے آپ کے لیے شادی کے بارے میں سورہ واقعہ نور کی آیت وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت میرے آپ کے لیے، اگر تم فقیر ہو شادی کر دو تم غنی ہو جاؤ گے، مگر اس کے فوراً بعد کی آیت ہے، دیکھو اگر تم بہت ہی فقیر ہو تو پھر شادی نہیں کرنا، کہ تم اپنے ہی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، لانے والی کا خرچہ کہاں سے؟ اگلی آیت اسی آیت کے فوراً بعد سورہ نور۔ مگر درست ہے کہ ایک خاتون اپنا رزق لے کر آتی ہیں اس آیت کی بنیاد پر، درست ہے بہت سے مومنین، بہت سی مومنات، واقعاً ایسا ہے عملی زندگی میں دیکھا گیا ہے۔ یقیناً قرآن کریم جب ارشاد فرما رہا تھے، اس ارشاد رب العزت ہے تو حق ہے، مگر ایک خاتون آئے اپنی روزی لے کے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے رحم مادر سے اپنا رزق لے کے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز کائنات میں ہلنے والی نہیں ہے مگر اس کی رزق کی ذمہ داری خدا کے ذمہ۔ رحم مادر میں کس نے کما کے دیا؟ خدا دے رہا تھا۔ مجھے آپ کو رحم مادر میں کس نے رزق دیا؟ اسی طرح سے شہداء کے بارے میں جو قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، روحانی ضرورت درست ہے، روحانی ضرورت بالکل مختلف ہے، دعا ہے، نماز ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، یہ روحانی غذا ہے، مگر وہاں روحانی غذا ختم ہو چکی ہے، وہ تو یہاں کرنا تھا۔ وہاں عند ربہم یرزقون سے کیا مراد ہے؟ اس پر 1000 واقع کربلا کے 1000 سال کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے جب کربلا بنانا چاہا تو اس نے کھول کھول کے قبور مقدس کو دیکھ کے بنایا۔ ہور کی قبر بنانے جا رہا تھا، 10 دفعہ آپ سن چکے، مگر اس آیت کا مصداق دیکھیے، اگرچہ ابھی آپ سب نے دیکھا، سب نے، پوری کائنات نے دیکھا ایک شہید کو، کون ہے؟ حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہ، مولا کائنات کے ان
40-50 مخلصین میں سے جو واقعاً انبیاء ما سلف سے 2 گز آگے تھے. کون نبی تختہ دار پر گیا سوائے حضرت زکریا کے؟ کون نبی تخت؟ حضرت عیسیٰ صلیب پر نہیں گئے. سورہ نساء کی آیت میں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا ہے نہ پھانسی دی ہے، بل شبہ لہم، انہیں یعنی اشتباہ ہوا، انہیں خود یقین نہیں تھا. یعنی حضرت عیسیٰ کے ہم صورت ایک شخص تھا، اس کو پکڑ کے پھانسی دی، سمجھے حضرت عیسیٰ کو. بل رفعہ اللہ، سورہ نساء، بلکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بلند کیا ہے، اٹھا لیا ہے. حضرت عیسیٰ مکتبہ اہل البیت میں اور دین اسلام میں قرآن کی روح سے بالکل بھی تختہ دار پر نہیں گئے ہیں. خدا نے زندہ و سلامت اٹھا لیا ہے. تو تختہ دار پر ہاں ایک نبی حضرت زکریا ہے، وہ بھی تختہ دار پر نہیں گئے ہیں، درخت کے اندر گھسے تھے، آرے سے چیرے گئے ہیں. یہ بزرگوار آرے سے چیرے گئے. ہاں دوسرے نبی جو انہی کے صاحبزادے حضرت یحییٰ ذبح ہوئے ہیں. مگر تختہ دار پر قرآن کریم اور قرآن کریم کا حقائق بیان کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو دامنِ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ میں مکتبہ علی میں تربیت یافتہ ہیں. تختہ دار پر بازو کٹ جائیں، گھٹنوں سے ٹانگیں کٹ جائیں، آنکھیں نکالی جائیں. کون ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کون ہے؟ حجر ابن عدی، ایک مولا کائنات کا ایک صحابی. 10 انگلیاں کٹ چکی ہیں، ایک ایک کر کے معاویہ ملعون نے خود شام بلا کے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا. حجر ابن عدی. یہ وہ شہداء ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا جو اس کی راہ میں کٹ چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، کہ وہ مرے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندگی کے لیے رزق کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی مسلسل آیات ہیں کہ میں نے کسی جسم کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو غذا کی ضرورت ہے. تو اگر زندہ ہیں جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، میری آپ کی طرح، کیا کھاتے ہیں؟ اس کا جواب دیا اندر ربہم یرزقون. جس طرح سے ہم تمہیں رحم مادر میں رزق پہنچاتے تھے، اسی طرح سے ہم قبر میں رزق پہنچاتے ہیں، ہم رزق پہنچا دیتے ہیں. جب رحم مادر جیسے تاریک و تنگ جگہ پر، اس کے علاوہ کتنے عرصے تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ وہ خدا حضرت یونس کی جو دعا میں کیا دعا کی تھی حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، جس کی وجہ سے نکالے گئے؟ وہ دعا جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ جو قرآن کریم نے ان جو واقعات کو بیان کیا ہے، کئی کے لیے، درس کے لیے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے. آئیے، چونکہ جنگ بدر چونکہ پہلی جنگ تھی، اور میں نے کل پوری تفصیل بتائی اس کی وجوہات کیا تھی، مگر افسوس ہے بخاری جیسے خبیث شخص نے کیا کیا ہے؟ وہی جو مشرکین نے کہا، جو دشمنان اسلام نے کہا، وہی بخاری نے لکھا. کیا؟ ابو سفیان چونکہ قافلہ لے کے تجارت پر گیا تھا، تجارتی قافلہ اس کا آ رہا تھا. ابو سفیان نے مکے میں اطلاع دی کہ جھوٹی اطلاع، ظاہر ہے اس خاندان کا شیوا امیہ سے لے کر آخری سفیانی تک جو مولا امام زمان روح اللہ فدا کے مقابلے پر آئے گا، اس خاندان کی بنیاد و اساس جھوٹ، اس خاندان کی اساس کفر، اس خاندان کی اساس ظلم. اس کے سوا کیا ہے ان کے پاس؟ ابو سفیان چونکہ اپنے مال تجارت کو لے کے شام سے آ رہا تھا، اس نے اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا کیا؟ مکے والوں کو ایک خط لکھا، ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ مسلمان مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، تیار ہو گئے. کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، تیار ہو گئے ہیں، تم میری حفاظت کے لیے چلو. تو مشرکین مکہ ویسے ہی سرور کائنات سے جنگ کے لیے آمادہ ہو رہے تھے. یہ مسلمانوں کو اس طرح سے ہمیں آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اسلام پھیل جائے گا. اگر کل پھیلتا ہوا واپس مکہ آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں ان کو مدینے میں بھی رہنے نہیں دینا. وہ تیار ہو رہے تھے. تو ایسے میں جب ابو سفیان کا خط آیا تو یہ لوگ سونے پر سہاگا ہوا، یہ تیاری تو کر رہے تھے. انہوں نے کہا چلو آپ، یہ چل دیے. ادھر جبریل امین سرور کائنات کے پاس خبر لے کے آئے، پروردگار عالم نے اطلاع دی، میرے حبیب مشرکین چل پڑے. اب بخاری نے کیا لکھا؟ بخاری نے یہ لکھا کہ پیغمبر خدا، ایر کہتے قافلے کو، یعنی
ابو سفیان کے ایر کو، ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے ارادے سے چلے تھے، جنگ کے ارادے سے نہیں چلے تھے۔ پیغمبر خدا کو تو کس طرح سے پیش کر رہا، کیسے پیش کر رہا؟ ابھی میں مفتی صاحب قبلہ کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، اس نے کیا ظلم کیا۔ خیر، وحی، نزول وحی سے پہلی جلد شروع ہوتی ہے، آخر تک تینوں جلدیں آپ دیکھ لیں، کہیں احترام پیغمبر نہیں ہے۔ آدم نے نہیں کہا میں جاہل ہوں، آدم سے خدا کہہ رہا فرشتوں کو انبئہم باسمائہم، آدم ان فرشتوں کو تو پڑھا رہا۔ نوح نے کہا نزول وحی کے وقت میں جاہل ہوں۔ وہ نبی جو ان سارے انبیاء کی نبوتوں کے گواہ ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو جبریل سے کہتے ہیں انا لست بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ ہے بخاری۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ غرض جب سرور کائنات کو پروردگار عالم نے اطلاع دی کہ مشرکین چل پڑے ہیں، آپ اپنے اصحاب کو آمادہ کیجئے، تو اس وقت سرور کائنات نے کیا کہ یہ آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، 122، 123، 124، یہ آیات سورہ آل عمران کی مسلسل چلی جا رہی ہیں۔ بدر، احد اور جنگ خندق کے بارے میں، خاص طور سے جنگ احزاب کے بارے میں یہ آیات مسلسل ایک عنوان ہے جو چلا جا رہا۔ یہاں پر بدر کو اس لیے لایا کہ احد میں شکست کھا چکے تھے، تو پروردگار نے کہا یاد رکھو مسلمانوں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا لفظ نہیں ہے، وہ استغفر اللہ، کل میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، دلائل دیے ہیں بزرگوار نے کہ خدا جو کہتا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور پھر کہتے اذلہ، کیسے ہو سکتا؟ تو یہاں پر امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمائے یہاں پر قلیل تھا، لفظ قلیل تھا، اذلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جس گروہ میں پیغمبر ہوں وہ گروہ ذلیل نہیں کہلاتا، اس لیے کہ عزت مومنین رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، اور خاص طور سے رسول اکرم مومنین لڑنے جا رہے مشرکین سے اور خدا کرے تم ذلیل تھے، یہ لفظ شان رسالت کے منافی ہے، درست ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غرض ایک امام صادق سلام اللہ علیہ سے 30 روایتیں اس بزرگوار نے، سید ہاشم بحرانی نے 30 روایتیں نقل کی، کل جن میں سے صرف 5 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، عربی میں عبارت آپ کی خدمت میں، البرہان فی تفسیر قرآن، سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ تعالی، یہی روایت عبد علی نے تفسیر نور الثقلین میں، یہی روایت قدیم ترین مفسر علی بن ابراہیم قمی نے تفسیر قمی میں، یہی روایت فرات کوفی نے اپنی تفسیر فرات میں، یہی روایت نجفی نے اپنی تاویل الآیات میں، یہ روایت غلط ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، صرف سید ہاشم بحرانی نے بہت سو نے اس روایت کو نقل کیا کہ ہاں اذلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک جگہ کہہ دے للہ العزة وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین، اور پھر اس کے مقابلے میں کہہ دے وانتم اذلہ، تم ذلیل تھے، یعنی اپنی ہی بات کی خدا تردید کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو آپ کل پوری گفتگو سن چکے ہیں۔ آئیے بدر کے سلسلے میں جب وہاں سے قافلہ چلا، یہاں سے سرور کائنات پر وحی نازل ہوئی اور سرور کائنات نے تقریر کی یہ آیات، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ یاد کیجئے وہ وقت جب صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے مومنین کے لیے لشکر جنگ انتخاب کرنے باہر نکلے، غدوت من اہلک، اپنے غدوت یعنی صبح کے وقت آپ باہر نکلے، من اہلک اپنے اہل سے، اہل و عیال کو چھوڑ کر آپ باہر نکلے کہ اب فوج کو تیار کریں، انتخاب کرنے کے لیے باہر نکلے۔ خدا سننے اور جاننے والا، جنگ کے بارے میں جو بات چیت کی گئی اور جو افکار بعضوں کے دماغ میں پرورش پا رہے ہیں خدا انہیں جانتا۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، تبوئ المومنین مقاعد للقتال، آپ مومنین کو آمادہ کر رہے تھے جنگ کے لیے، للقتال، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ یہ لفظ کیا مطلب ہے اس کا؟ بلا وجہ ہے یہ آگے گفتگو، پہلے گفتگو کچھ اور ہے، اس کے بعد اچانک کہتا سننے والا، کیا سن رہا تھا، کیا جان رہا تھا؟ اس کا تفسیر میں یہ میرے سامنے تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ ناصر مقام شیرازی اور پورے گروہ کی۔ یہاں جو روایت نقل کی ہے کہ جب سرور کائنات باہر نکلے اور اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب سے مشورہ لیا، مشرکین چل پڑے اور اگر ہم مدینے سے نہ نکلے تو یہ اینٹ سے بجا دیں گے مدینے میں،
ہم نکلیں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو منافقین کا جو سردار تھا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہیں، ہم مدینے میں رہیں، اور مدینے میں خواتین بھی دفاع کریں گی، بچے بھی دفاع کریں گے، گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر جا کر پتھر لے کے جمع کریں گے، اور آئیں گے تو ہم اوپر سے پتھراؤ کریں گے، بچے اوپر سے اور عورتیں اوپر سے پتھراؤ کریں گے، نیچے ہم جنگ کریں گے۔ یعنی بظاہر کتنا اچھا مشورہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے جنگ کریں۔ مدینے پر حملہ کرنے کی صورت میں بچے بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور سب شامل ہو سکتے ہیں۔ جو میدان جنگ میں نہیں آ سکتے وہ اپنی چھت پر جا تو سکتا، چھت سے پتھر مارے، پتھروں کو۔ دیکھنے میں کتنا اچھا مشورہ ہے۔ سرور کائنات نے ان سے منہ پھیر لیا اور ناگوار گزرا۔ سرور کائنات کو یہ مشورہ ناگوار گزرا۔ پھر سرور کائنات نے جب سرور کائنات کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو حضرت مقداد اٹھے۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں آپ کو مشورہ دیں؟ ہم تو آپ کے تابع، آپ حکم دیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا، ہم آپ کو خدا کا رسول مانتے ہیں، آپ خدا کے نمائندے ہیں، آپ جو حکم دیں اس پر ہماری جان حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے، ہماری عزت، ہمارا دین۔ یہ آپ تھے جنہوں نے آگ کے انگاروں سے نکال کے جنت کے باغوں میں ہمیں لے کے آئے۔ یہ آپ ہیں جنہوں نے ہمیں دین و دنیا سکھائی ہے۔ ہم آپ کو مشورہ دیں، ہم ہوتے کون ہو؟ آپ بے خوف و خطر چل اٹھیے، آپ کہیں آگ میں کودیں، میں آگ میں کودوں گا، آپ کہیں دریا میں کودو، میں دریا میں کودوں گا، پہاڑ سے گرا دو، میں گرا دوں گا، میں تو آپ کے تابع ہوں۔ یہ ہے وہ مکمل نمونہ، اطاعت کا نمونہ۔ اسی لیے اس مقداد کے بارے میں مولا کائنات کا ایک عجیب ترین خطبہ ہے، اور امام پنجم نے جو اس مقداد کی تعریف کی ہے، امام ششم نے جو اس مقداد کی تعریف کی ہے، مقداد اگر مولا کائنات کا ارشاد، مقداد اگر فولاد کے پہاڑوں سے تشبیہ دوں تو زلزلے میں فولاد کے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، میں تو مقداد کو فولاد کے پہاڑ سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا، وہ اتنا مضبوط ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد مقداد کے بارے میں۔ تو مقداد نے جب یہ مشورہ دیا، حضرت کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آئی۔ پھر انصار کے ایک سردار اٹھے، یا رسول اللہ بالکل مقداد نے صحیح کہا، میں مقداد کی تائید کرتا ہوں۔ ہم کسی سے مشورہ کر کے آپ کے دست مبارک پر ہم نے بیعت کی ہے کیا؟ نہیں، آپ رسول خدا ہیں، آپ نمائندے ہیں خدا کے، آپ جو کہہ دیجئے، میں جو اپنے پورے قبیلے کا ذمہ دار ہوں، کوئی آپ کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ آپ اٹھیے، آپ چلیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو تب اب حضرت نے فرمایا، اب میں دیکھ رہا ہوں مشرکین کی قتلگاہ کو، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں اس کے 2 بیٹے مارے جائیں گے، یہاں وہ مارے جائیں گے، یہاں اب اس پر سرور کائنات نے ایک ایک کے بارے میں جو مشرکین مکہ جہاں جہاں قتل ہونے تھے ان کی قتلگاہ بتائی، کہا یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ سب واصل جہنم ہوں گے۔ اب چلے تو اب پھر بخاری نے اور کامل تواریخ اور ناسخ اور یہ تاریخ طبری نے خیانت یہ کی ہے۔ چلے تو تھے ابو سفیان کے لیے، مگر اچانک مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اے بندے خدا، ابو سفیان 40 افراد کے ساتھ اس کا قافلہ تھا، یہاں سے 350 کو لے کر کیوں جائیں گے پیغمبر خدا 40 افراد کے مقابلے کے لیے؟ 1000 کا مقابلہ ہے، 313 ہیں یہاں پر، 1000 کا مقابلہ ہے۔ 1000 کے مقابلے کے لیے چلے ہیں، اسلحہ بھرپور مشرکین کے پاس، طاقت بھرپور۔ یعنی مولا کائنات صلوات اللہ السلام علیہ، اب یہاں سے میں آپ کو عبارت پیش کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے گا۔
ارشاد ہوتا ہے، یہ مفتی جعفر صاحب قبلہ مرحوم کی سیرت امیر المومنین میرے ہاتھ میں ہے، پہلی جلد۔ جی ہاں، یہ نظریہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ یہ جو میں نے پیش کیا بخاری کا، مختصر طور پر چونکہ مجھے ظاہر ہے آج ہی اسی پر کل ولایت مولا کائنات کی ولایت پر مجھے تفسیر سے جو نیا مواد ملا تفسیر برہان سے، وہ آپ کی خدمت میں 3 دن تک پیش کرنا ہے ولایت تکوینی پر۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پر کل جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، یعنی بخاری نے، مسلم نے اور ان صحاح ستہ نے جو کچھ لکھا اس سلسلے میں، اور پھر سیر و تواریخ نے، کتب احادیث نے جو کچھ لکھا، یہ سب قرآنی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ انما یہ عبارت ہے، انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرید عیر قریش، یہ بخاری کی عبارت ہے۔ یہ بخاری کی عبارت ہے، چونکہ یہ آج نہیں تو کل انٹرنیٹ پر جائے گا، ہم نے اعلان کیا ہے براہ راست نہیں جائے گا، کل سے، آج سے نہیں جا رہا۔ ابھی مسلسل نیو یارک سے آ رہا افضال کا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی تقریر نہیں آ رہی ہے، تو خیر بات میں ان سے معذرت کر لوں گا۔ یہ اس وقت 1:30 بجے وہاں پر نیو یارک میں، انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یرید عیر قریش، یقیناً پیغمبر خدا صرف اور انما کے ساتھ، انما خرج، پیغمبر خدا صرف اس لیے نکلے تھے، حتی انما یرید عیر قریش، قریش کے قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے، حتی جمع اللہ بینہم و بین عدوہم، یہاں تک کہ خدا نے بس اتفاقاً پیغمبر خدا اور ان کے دشمنوں کی آپس میں ملاقات کرا دی، غیر میعاد، یعنی پہلے سے کوئی میعاد، وعدہ، یعنی اس طرح کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ بخاری کی عبارت، یہ بخاری کی عبارت، صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 3، جلد 3 جو 3 جلدوں میں، جس کا اردو میں ترجمہ بھی وحید الزمان نے ترجمہ کیا، وحید الزمان نے ترجمہ کیا ہے، جو عربی نہیں جانتے وہ اس ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں، وحید الزمان کا ترجمہ، صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 3۔ یہ نظریہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے، قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ یہ قرآن مجید میں واقعات بدر کے سلسلے میں ارشاد باری ہے، کما اخرجک ربک من بیتک، جس طرح سے اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا ہجرت کے لیے، بالحق، وہ بھی حق تھا، وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ہجرت سے بھی بہت سے مومنین ایسے تھے جو کراہت کرتے تھے، نہیں ہم مکے سے نہیں نکلیں گے، نہیں نکلے تو پٹ جاؤ پھر، ہاں جو مجاہد ہے وہ پٹ جائیں گے، جو انکار کر رہے تھے ان کا کیا جاتا، چاہے تو ان کے ساتھ ہو جائیں، چاہے تو ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ تھے جو ہجرت سے انکار کر رہے تھے، تو کارہون یجادلونک فی الحق، یہ حق کے بارے میں آپ سے بہت ہی کٹ حجتی کر رہے تھے، نہیں جانے کے لیے، ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد ما تبین، جب انہیں پتا چلا کہ نہیں، واضح ہو گیا، بعد ما تبین یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو موت کی طرف کھینچا جا رہا، ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے۔ یہ قرآن کریم، یہ قرآن کریم، یعنی جس طرح سے یہ مکے سے نکلنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا، اب ان کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے گوارا نہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف ایسے بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی طرف کھینچا جا رہا، یساقون الی الموت، موت کی طرف گھسیٹا جا رہا۔ تو یہ آیات، اگر آپ یاد رکھیے، یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ جنگ کا واقعہ ہے، یہ ابو سفیان کے قافلے کا واقعہ نہیں ہے۔ ابو سفیان کے قافلے کے لیے تو سب تیار تھے، چلو ہم لوٹیں گے، جب قافلے کی خبر آئی تو سب تیار تھے، لوٹیں گے، مال ملے گا، شام سے بڑا مال لے کے آیا ابو سفیان، لوٹیں گے تو مال، اس کے تو سب تیار تھے۔ وہ کیوں گھبرائیں گے، وہ کیوں ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے، وہ کیوں اس طرح سے سوچیں گے یساقون الی الموت، موت کی طرف کھینچے جا رہے، وہ تو مال کی طرف کھینچے جاتے تھے۔ وہ اگر ابو سفیان کا قافلہ ڈوٹنا مقصود ہوتا، یہ آیات خود بتاتی ہیں، پر سرور کائنات حکم خدا سے بدر کی طرف جنگ کے لیے جا رہے تھے، کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ یہ قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف بخاری نے، مسلم نے، طبری نے، اور انہوں نے جو خیانت کی ہے، ظاہر ہے جب مکتبہ اہل البیت سے ہٹیں گے تو سوائے خیانت، بددیانتی کے کیا ملے گا؟
کچھ بھی نہیں ملے گا. میں پھر سے عرض کروں, میں تفسیر قرآن میرے سامنے, آپ اٹھا کے دیکھیے, تفسیر ابن کثیر کو دیکھیے, ابھی موبائل پر اٹھا کے دیکھیے, سورہ بقرہ کی آخری آیات تابوت سکینہ ڈالیے, دیکھیے کیا لکھا ہے. جب مکتبہ اہل البیت سے ہٹیں گے, علی اور اولاد علی کے دروازے سے ہٹیں گے, تو آپ کو یہی ملے گا میرے بھائی. قرآن جس گھر پر اترا اس گھر کے علاوہ ہٹ کے قرآن لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا. کیا کہتے تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تفسیر ابن کثیر کیا تھا بولیے؟ ہاں, بلی کی دم, بلی کی کٹی ہوئی دم. تفسیر ابن کثیر, بلی کی کٹی ہوئی دم اور سر, اور جب وہ پرواز کرتا تھا بکسا تو اس سے دعا نکلتا تھا. میں نے کئی دفعہ کہا وہ F-16 تھا وہ. اے بندگان خدا ذرا سوچئے, کیا تابوت سکینہ ایک ایسا مقدس بکسا تھا جس میں خود قرآن کہہ رہا فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ من آل ہارون و موسیٰ ہارون کی انبیاء بنی اسرائیل کی باقیات تھی اس میں. اس کو آپ بلی کے دم کٹے ہوئے دم سے تشبیہ دے رہے ہیں خبیث. کیوں؟ اس لیے کہ جب بلی کے دم کو پکڑا ہے تو نے میاں کو, تو تجھے بلی کی دم ہی ملے گی. کیا ملے گا تجھے؟ علی اور اولاد علی سے ہٹ جائیں گے تو قرآن نہیں ملے گا, بلی کی دم ملے گی. یہ ہے. تو آپ یہاں غور کیجئے, پیغمبر خدا لوٹنے کے لیے چلے, بھلا سرور کائنات جن کے بارے میں خداوند عالم مکہ میں یہ کہہ دے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب خدائی تجھے دوں گا تو راضی ہو. وہ پیغمبر کسی کو لوٹنے کے لیے جائے گا؟ وہ پیغمبر ابو سفیان کے مال پر زندگی بسر کرے گا؟ کیسے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ سنی بھی لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں, آپ کو بے مال پایا تو آپ غنی کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم فقیروں شادی کر دو غنی ہو جاؤ گے, تو ایک فرد کو غنی کرتی ہے, ایک مومنہ خاتون گھر میں آتی ہے, خدیجہ اس کا نام ہے جو رسالت کو غنی کر دے. اس کے بارے میں آپ تو بہرحال اب آپ غور کیجئے, ارشاد ہوتا ہے, یہ قرآن کریم کی صریح آیت, اگر پیغمبر اسلام کا یہ اقدام کاروان کو لوٹنے کی غرض سے ہوتا تو یہ مسلمانوں کی خواہش کے عین مطابق تھا. پھر وہ کیوں ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھتے جیسے موت کی طرف گھسیٹے جا رہے؟ وہ تو خوش ہوتے, مسکرا چلو چلو چلو, وہ تو تیار تھے. نہیں, جنگ کی طرف پیغمبر خدا ان کو آمادہ کر رہے تھے. کیا غرض ہے ابو سفیان کے مال سے؟ نہیں, تو مطابق تھا. لہذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ قافلے سے دو چار ہونے سے گھبراتے, لڑنے بڑنے سے پہلو بچاتے, اور یہ سمجھتے کہ وہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے. جبکہ ابو سفیان کے قافلے میں 40 سے زیادہ آدمی نہیں تھے, 40 سے زیادہ نہیں تھے, 40 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. قافلے میں تجارتی قافلہ تھا وہ, اس کے لیے کیوں ڈریں گے؟ کیوں یہ سوچیں گے موت کے لیے گھسیٹے جائے؟ نہیں, جنگ کے لیے جب پیغمبر خدا بلا رہے تھے بدر میں, چلو مشرکین چل پڑے. تو اچھا, اب چونکہ پوری عبارت پڑھنے میں آپ کو مگر چونکہ خود قرآن کریم نے اس پر بڑی وضاحت کی ہے, میں چاہتا ہوں آیات کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا, بلکہ جنگ کے لیے سرور کائنات مدینے سے لے کے جا رہے تھے. اور اس پر سب سے بڑی دلیل, یہ تو ایک قرآن تھا, خاموش قرآن. آئیے بولتے ہوئے قرآن سے سن لیجئے, ناطق قرآن سے سن لیجئے. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے, چنوں کہ حضرت علی السلام علیہ فرماتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ يَتَخَيِّرُ بَيْنَ بَدَرْ. سرور کائنات اختیار رکھتے تھے بدر کے درمیان. فَلَمَّا بَلَغْنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا. جب یہ سنا کہ مشرکین چل پڑے ہیں, سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی بدر.
سرور کائنات نے مدینے سے سیدھے بدر کی طرف رخ کیا اور چل پڑے الا بدر و بدر بئر، بدر ایک کنویں کا نام، بدر ایک کنویں کا نام. ہاں سبقتنا المشرکین، ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے. الیہا، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 133. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. جب ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین آگے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے. بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین قریش سے پہلے پہنچ گئے، یعنی مشرکین سے پہلے پہنچ گئے. اب جب پہلے پہنچ گئے تو سرور کائنات نے راستے میں روکا، اپنی فوج کو روکا، مولا کائنات اور 2 اور افراد کو بھیجا، جا کے دیکھو مشرکین کہاں تک پہنچے. تو جب مولا کائنات کی قیادت میں یہ 3 افراد گئے تو بدر کے کنویں پر جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں 3 آدمی پانی لینے آئے. ان کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بھاگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات پھر پرواز کرتے تھے. بھاگے تو پھر پکڑ لیا حضرت نے، مولا کائنات نے پکڑ لیا. اور جب پکڑ لیا اس کو پکڑ کے کہا تجھے نہیں مارنا، تجھے کچھ نہیں کرنا، یہ بتا دے تو کون ہے. اس نے کہا کہ میں جو سرداران قریش چلے آ رہے ہیں میں ان کا غلام ہوں، سقا ہوں، پانی پلاتا ہوں، سقا ہوں. شکر یہ پانی پلاتا تھا، مکھیاں نہیں مارتا تھا. تو بہرحال تو آپ نے سنا خدیجۃ الکبریٰ کتاب کے حوالے سے آپ نے سنا ابوبکر چونکہ جو مزدوری کرتے تھے ان کا کام کیا تھا؟ مکھیاں مارنا. مکھیاں مارنا بڑی مستند روایت نقل کی ہے بزرگوار نے. مجھے یہ روایت جو ملی ہے، جب سے ملے مجھے بہت خوشی ہے. ہاں مکھیاں مارتا تھا. خیر بہرحال کچھ تو مارتا تھا، بہرحال کچھ بھی نہ مارنے سے. صلوات اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کو پکڑ کے سرور کائنات کی بارگاہ میں لائے تو سرور کائنات نماز پڑھ رہے تھے. دوسرے افراد مل کے آ کے جب کہہ رہے ہیں تم کون ہو تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سقا ہیں، ہم غلام، ہم پانی پلاتے. نہیں تم سقا نہیں ہو، تم سقا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. مارے جا رہے پاکستانی پولیس کی طرح. اب سرور کائنات نے نماز ختم کی، فرمایا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو. اپنے صحابہ سے وہ سچ بول رہے ہیں، تم مار کے جھوٹ بلواتے ہو. تو مار پیٹ سے حق نہیں نکلتا. آپ ذہن میں رکھیے، مارنے پیٹنے سے حق نہیں نکلتا. مجبور ہے کہ پولیس کے ذہن میں یہ ہے اچھا بول دو تاکہ پٹائی سے بچ جائے، پیٹنے سے بچ جائے. مولا کائنات کس طرح سے کیسز، یہ بیت التشجع کوفے میں کیسے کیسز کا فیصلہ کرتے تھے. کیسے قتل کا کیس آیا آپ کے پاس، جب قتل کا کیس آیا تو آپ نے کیا کیا، کیسے فیصلہ کیا. قافلے میں گئے تھے 4، آتے وقت 3 آئے، غائب تھا. تو آ کے ان 3 نے کہا ان کے بچوں سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا، ہم نے راستے میں سپرد خاک کیا، کفن پہنا، غسل دیا، کفن پہنا، نماز پڑھی، سپرد خاک کیا، ہم چلے آئے. تو انہوں نے کہا آخر تجارت میں تمہارے ساتھ ہمارے باپ کا بھی مال تھا، تو مال کہاں؟ نہیں ان کا کوئی مال تھا ہی نہیں. یہ بچے روتے ہوئے امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے پاس آئے. پہلے قاضی کے پاس گئے، جج کے پاس، جو آپ کے سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے ان کے پاس گئے. جب ان کے پاس گئے تو وہی فیصلہ کیا جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا، وہی کیا. ظاہر ہے یہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو یہ روتے ہوئے امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے پاس آئے. امیر المومنین نے قاضی کو بلا کے کیا فیصلہ کیا؟ کہا ان کے پاس گواہ نہیں. تو کیا گواہ نہ ہو تو اسلام نے کوئی طریقہ نہیں رکھا کہ مجرم کو ثابت کرے اور مظلوم کا حق دے؟ یہ ایسا دین ہے؟ یہ دین ناقص نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. 1,24,000 انبیاء میں صرف خاتم الانبیاء کا دین ہے جسے اکملیت کی سند ملی. اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. تم کس طرح سے تم نے فیصلہ کیا؟ یتیموں کا حق کہاں گیا؟ جب تجھے نہیں آتا ہے قضاوت
تجھے کس نے اس کرسی پر عمر نے بٹھایا تھا؟ تجھے کس نے بٹھایا؟ خیر یا امیر المومنین میں کیا کروں، گواہ نہیں تھے، تو آ کے دیکھ لے کیسے فیصلہ ہوتا۔ بلایا حضرت نے، ان تینوں کو بلایا، یہ تین بچے حضرت کے پاس بیت الطاس، جو آپ کوفے میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، جہاں پر حضرت کے فیصلے کی جگہ ہے، وہاں پر عدل الہی تشریف فرما ہے اور مجرمین آ چکے ہیں، فیصلے کا انتظار ہے۔ حضرت نے تینوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا بیماری تھی؟ کہا بخار تھا، سر میں درد تھا۔ اچھا تو بس سر میں درد اور بخار کی وجہ سے مر گئے؟ ہاں بخار اتنا تیز ہوا کہ مر گئے۔ اچھا چلیے مر گئے، کس نے غسل دیا؟ اس نے غسل دیا۔ کفن کس نے دیا؟ اس نے دیا۔ نماز کس نے پڑھائی؟ میں نے پڑھا۔ دفن کس نے کیا؟ ہم سب نے کیا۔ ٹھیک، سب کا بیان یہی ہے، اسی طرح سے مرا تھا، یہی کہتے ہو؟ ہاں یا علی ہم قسم کھانے کے لیے تھے، نہیں قسم، ابھی قسم کی نوبت آئے گی بھی نہیں۔ ان دو کو کہا ایک ایک کو مسجد کے ایک ایک ستون کے ساتھ باندھو، ایک کو سامنے بٹھایا اور پورے مجمع کو بلایا، کوفے کے بیٹھ گئے۔ حضرت نے ان سے پوچھا سچ بتا، تو نہیں سمجھتا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں غائب تھا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے فعل کو نہیں دیکھا؟ میں تیرے ایک ایک قدم ایک ایک لفظ کو بتا دوں گا، سچ بتا تو نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں اس کا مال لوٹا؟ اس کا مال لوٹنے کے لیے تم نے کیوں قتل کیا؟ جو سب سے آگے تھا اس کو بٹھایا تھا۔ ظاہر ہے امام، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71۔ یاد رکھو اس دن کو، جس دن ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میرا وہ امام نہیں ہو سکتا جو میرے اعمال کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ وہ میرا امام کیسے ہوگا؟ میرا گواہ کیسے ہوگا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں؟ کس بنا پر گواہی دے گا جب اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں؟ امام وہ ہے جو مجھے مشرق میں بیٹھے یا مغرب میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کائنات اس کے سامنے ہتھیلی کی طرح۔ تو علی جس کے سامنے کائنات ہتھیلی کی طرح ہے، وہ سمجھ رہا تھا غائب، اس نے غائبانہ یہ فعل کیا، جبکہ امام کے سامنے ہے سب کچھ۔ سورہ توبہ کی 2 جگہ آئے، فَقُلِ اعْمَلُوا سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہ مومنون کون ہے؟ جو ہر مومن کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ائمہ علیہ السلام۔ یہ تفسیر البرہان میرے سامنے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اب جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو نے کس طرح سے اس کا گلا دبایا، مجھے پتا، اس نے کہا یا امیر المومنین میں تو نہیں چاہتا تھا، میں قسم کھاؤں گا میں نہیں ہوں۔ تو حضرت نے تکبیر کی آواز لگائی، سب نے کہا اللہ اکبر۔ وہ دونوں سمجھ گئے وہ بتا دیا، ابھی اس نے بتایا نہیں تھا، وہ سمجھ گئے کہ اچھا اس نے تو بتا دیا، یہ لو ہم تو گئے۔ نہ ان پر ہاتھ اٹھایا، نہ مارا ہے، نہ کچھ۔ کس طرح سے جرم کو ثابت کیا دیکھیے۔ جب پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے تکبیر کی آواز لگی، سب نے کہا اللہ اکبر۔ وہ دونوں سمجھ گئے تو سب کھول کے بتا دیا، تو کچھ رہا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیان لپیٹ کے کہا اس کو لے جاؤ اس ستون کے ساتھ باندھو۔ دوسرے کو بلا کے کہا سچ بتا دے، وہ سب کچھ بتا چکا۔ اب یہ کھل گیا، یا امیر المومنین میں نہیں چاہتا تھا، ان دونوں نے مل کے مجھے بھی شامل کیا اور ہم نے قتل کیا۔ اس دوسرے نے بتایا، اس نے تو آخری حد تک انکار کیا تھا۔ وہ تکبیر کی آواز جس سے سب نے اللہ اکبر کہا تو وہ سمجھی کہ اچھا یہ تو بتا چکا۔ یہ ہے مجرم سے اعتراف کا طریقہ، مار پیٹ اور خوب کوڑے مار کے نہیں۔ اس سے کیا کرے گا؟ وہی کہے گا جو پولیس کہلائے گا، بچنا ہے اس کو مار سے۔ تو اس لیے سرور کائنات نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا وہ سچ بول رہا، تم مار کے اسے جھوٹ بلواتے ہو؟ وہ سچ بول رہا، وہ سچا ہے، وہ سچ بول رہا، کیوں اسے جھوٹ بلواتے ہو زبردستی؟ پھر سرور کائنات نے خود پوچھا یہ بتاؤ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے گنا تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی 9 اونٹ نہر کرتے ہیں، کبھی 10 اونٹ۔ تو حضرت نے فرمایا بس بات واضح، یا 900 ہیں یا 1000۔
تو اس سے پتا چلا کہ ایک اونٹ کتنے آدمی کھاتے تھے بتائے کیسے کھاؤ لوگ تھے کیسے. ہاں اس نے کہا 10 اونٹ یا 9 اونٹ کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں کبھی 10 اونٹ نہر کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بس 900 یا 1000 یہ تو بات طے ہے. اور گئے تو ٹھیک 1000 نکلے 1000 تھے. تو جب میدان میں گئے اب میدان میں گئے تو وقت مجھے اجازت دے اور آپ اب میدان میں گئے ہیں تو بدر کا میدان پہلی اگرچہ مسلمانوں کے لیے مشرکین کے لیے کائنات کے لیے بدر کا میدان ولایت کی وضاحت کا پہلا دن تھا. بدر کا میدان اگرچہ مفتی صاحب قبلہ میں بہت احترام کرتا ہوں آپ جانتے ہیں ہمیشہ ان کا نام احترام سے لیتا ہوں قائد ملت. میں یہاں انہوں نے بھی اشتباہ کی. اشتباہ یہ کیا کہ مولا کائنات 20 سال کے تھے. نہیں 20 سال کے نہیں تھے. مولا کائنات 24 سال کے تھے. اس لیے کہ مولا کائنات سرور کائنات جب 30 سال کے تھے مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے. سرور کائنات جب 30 سال کے تھے مولا کائنات کی ولادت ہوئی. سن 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے. سن 1 عام الفیل کو سرور کونین کی ولادت باسعادت ہے. سن 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہے. اور سن 40 عام الفیل کو سرور کائنات نے اعلان رسالت کیا ہے. تو سن 30 سے سن 40 تک مولا کائنات کی کیا عمر ہوئی بولیے 10 سال. 10 سال اور کتنے عرصے سرور کائنات مکے میں رہے 13 سال. یعنی سن 53 میں آپ نے ہجرت کی. سن 53 میں مولا کائنات کی کیا عمر ہوئی 23. اور سن 2 ہجری کو بدر ہوئی ہے. کتنی ہوئی 24. تو یہ حساب ہے حضرت کی عمر 24 تھی. قبلہ نے 20 لکھا جو کہ درست نہیں ہے. متفقن علیہ ہے مولا کائنات کی ولادت باسعادت سن 30 عام الفیل کو ہے. متفقن علیہ ہے یہ روایت کہ مولا سرور کائنات کی عمر 30 سال کی تھی اور مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے. درست ہے. تو اس اعتبار سے تمام کتب تواریخ یا ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہوئی ہو تو بہرحال جو بھی ہے مگر مولا کائنات جنگ بدر میں 24 سال کے تھے. مولا کائنات جنگ بدر میں 24 سال کے تھے. اب جب بدر کے مقام پر مجھے یہاں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ السلام علیہ ہارون رشید کے دربار سے نکل رہے تھے. ایک خوارج میں سے خاجی نسل کا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ. یہ لوگ بھی عجیب ہیں. ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں. ان کے دربار میں بھی آتے ہیں. تو اس نے کہا آتے نہیں ہیں وہ لائے گئے. وہ آتے نہیں ہیں لے جائے گئے. اچھا میں پوچھتا ہوں ان سے میں دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں. بڑا متکبر خوارج کی نسل سے تھا. اس کا ظاہر ہے دل میں خون بھرا ہوا تھا. حضرت جب ہارون رشید کے دربار سے نکلے تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر نسب پوچھتے ہو تو میں وہ ہوں جس کے مشرکین قبیلہ نے بھی تیرے قبیلے سے لڑنا گوارا نہیں کیا. تجھے اس اہل نہیں سمجھا اپنا مقابل نہیں سمجھا. تو وہ حقیر ہے جس سے مشرکین مکہ بھی لڑنا پسند نہیں کرتے تھے. میرا قبیلہ وہ ہے. قبیلہ اگر جاننا چاہتے میرا جاننا چاہتے ہو تو میں موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. میں وہ ہوں. آگے چلا گیا سر جھکا کے چلا گیا. جب مشرکین مکہ جب مقابلے پر جب دعوت دی جنگ کے لیے ابو جہل مقابلے پر آئے. اس کے 2 بیٹے محمد بھیج دو ہمارے مقابلے میں. سرور کائنات نے ان 3 کے مقابلے میں 3 انصار کو بھیجا. تو پہلا سوال یہ کیا تم کون ہو؟ کہا ہم انصار میں سے. نہیں ہم انصار ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے. انصار کی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر کی وجہ سے تو تم انصار کہلا کہ تمہاری عزت بن تم ہو کو. ہم ہاشمی ہم عبد مناف کے اولاد ہمارے مقابلے میں نہیں. ہمارے مقابلے کا بھیجو. ان کو آپس کر دے. لڑنا نہیں پسند کیا. کہا ہمارے مقابلے کا نہیں. کمال دیکھیے تکبر میدان جنگ میں نہیں. ہم تم سے نہیں لڑیں گے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تم سے لڑیں. جاؤ
یہ بیچارے واپس آئے. کہا یا رسول اللہ وہ ہم سے نہیں لڑنا چاہتے. تو یہاں پر مفتی صاحب قبلہ نے بڑی تفصیل سے بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھا، مگر چونکہ مجھے مختصر اب تو خیر دیر بھی ہو گئی ہے، میں آپ سرچ کروں کہ جب سرور کائنات نے پوچھا اصل میں کون آئے، بتایا مکے کے سارے سردار آئے. تو حضرت نے فرمایا ہاں، مکے نے اپنے کلیجے کو نکال کے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کے میدان میں ڈال دیا ہے، اب ہمیں ان سے لڑنا ہے. تو حضرت نے اب جب یہ انصار کے افراد واپس آئے تو اب مولا سرور کائنات نے کیا کیا، اپنے سگے چاچا حضرت حمزہ کو جو اسد اللہ ہیں اور مولا کائنات کو جو اسد اللہ ہیں، اور حضرت نے آمادہ کیا عبیدہ کو. یہ سب یعنی بنو ہاشمی. اب جب یہ جائیں گے تو ادھر ہاشمی نہیں آئے ہیں، عبد مناف کی اولاد سے آئے ہیں. جب یہ گئے تو سب سے پہلے مولا کائنات سے پوچھا بچے، ظاہر حضرت کم سن تھے، بچے تم کون ہو؟ تو حضرت نے کہا میرا نام علی ہے، میرے والد کا نام ابو طالب ہے، زور سے، میرا دادا کا نام عبد المطلب ہے، میری ماں وہ ہے جس کے لیے کعبے کی دیوار کھلی تھی، میں وہ ہوں جو کائنات انسانیت میں فرد واحد جو کعبے میں آیا، میں وہ خدا کا بندہ ہوں جو صرف خدا کے گھر میں آیا ہوں، خدا کے گھر سے جاؤں گا خدا کے پاس، میں وہ ہوں. آگے ہاں اب تو صحیح آئے ہو مقابلے پر، ہاں ابھی پتہ چلے گا صحیح آیا ہوں یا غلط، اب پتہ چلے گا. اس نے تلوار اٹھائی، اس نے ابھی اٹھائی ہی تھی، بازو اور تلوار وہ گرے. حضرت نے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ولایت کی ہوا کہاں سے چلی، بازو کٹا تلوار ادھر گری. اس کے بعد دوسرا جو حضرت نے تلوار کی وار کی ہے اس میں عدل دیکھیے، عدل کوئی ایک آدھا کلو زیادہ کی دور کم نہیں تھا، برابر کٹ گیا تھا. جیسے قصائی یہاں کاٹتے ہیں نا سینے سے یوں، برابر کاٹ کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر گرا. تو اس کے دو بیٹے تھے، دندناتے ہوئے آئے، ابھی آئے ہی تھے، حضرت نے ایک کو ادھر ایک کو ادھر گردن، دونوں کی گردن کاٹ دی. اب جو دو آئے ہیں یہ ابو سفیان کے ایک سگا ماموں ہے معاویہ کا، ایک خالو ہے اور ایک سگا بھائی ہے، یہ تینوں آئے. اسی لیے جب معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کے نام پر کوفے میں، کہا میں لڑنا چاہتا ہوں، بڑے روب سے لکھنے کی حد تک. تو حضرت نے کہا اچھا یہ تم میں جرات کب پیدا ہوئی علی کو یہ خط لکھ دو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے تیرے سگے بھائی کے 4 ٹکڑے کیے تھے، میں وہی ہوں جس نے تیرے خالو کے 5 ٹکڑے کیے تھے، میں وہی ہوں جس نے تیرے چاچا کے سر سے لے کے پیر تک 10 ٹکڑے کیے تھے. تو کتنے ٹکڑے ہونا چاہتا؟ آجا. یعنی تو کتنے ٹکڑے ہونا چاہتا؟ آجا، میں وہی علی ہوں. تو یہاں سے پتا چلتا ہے جسمانی طور پر آپ کسی کو عمر کے لحاظ سے کمزور سمجھے، ولایت کمزوری کا نام نہیں ہے، ولایت بڑھاپے کا نام نہیں ہے، ولایت پستی کا نام نہیں ہے. ولایت یہ انما شہید بزرگوار مطہری نے کمال کیا فلسفہ ولایت میں، جسے خدا نے اپنی ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں ولی ہوں، میرا رسول ولی اور حالت رکوع میں زکاة دینے والا ولی ہے، جس میں خدا کی ولایت یعنی قدرت یعنی علم یعنی حلم یعنی اوصاف جلال و جمال الہی کا مجمع بشر کی صورت میں میدان کے سامنے ہو. کس کی مجال ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ بدر کا. چونکہ حضرت حمزہ لڑ رہے تھے تو جوان جو ان کے مقابلے پر تھا جوان تھا. حضرت ادھر سے 6 کو واصل جہنم کر کے آگے بڑھے. حضرت حمزہ سے کہا چاچا سر نیچے کر لیجئے. حضرت حمزہ نے سر نیچے کیا، دشمن کا سر یوں اڑا دیا، گر گیا. تو آواز دی مسلمانوں نے امن. اسی لیے شہزادی کونین نے خطبے میں فرمایا
میرا شوہر تھا تاجدار امامت و ولایت، وہ لڑتا تھا میدان میں، تم تو سکون و امن میں بیٹھتے تھے، وہ لڑتا تھا میدان میں۔ ادھر مسلمانوں نے کہا یا علی عبیدہ کو بچائیے، بڈھے ہیں چونکہ وہ بہت ضعیف تھے، 80 سال کے تھے، بڈھے ان کو بچائیے، ان پر غالب آ رہا۔ تو حضرت آگے بڑھے، پھر حضرت حمزہ بھی آگے بڑھے، حضرت عبیدہ کو بچایا، مگر حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ چکی تھی، ان کو اٹھا کے لائے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیے سرور کائنات نے ان کے سر کو زانوئے رسالت پر رکھ کے آنسو بہائے۔ عبیدہ دیکھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دے کیا میں شہداء میں ہوں؟ تو سرور کائنات نے فرمایا بے شک آپ شہداء میں ہیں، بے شک آپ شہداء میں ہیں۔ کس قدر شہادت کی تڑپ، کس قدر شہادت کے لیے، کیا دیکھیے آپ ذرا کس قدر شہادت کے لیے تڑپ، میں شہداء میں ہوں۔ اس بزرگوار کو لے کر آ رہے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ بدر اور مدینہ کے بیچ میں ان کی قبر مقدس سے انتہائی واقعاً 80 سال کی عمر، اور لڑتے لڑتے تلوار، کہتے ہیں تلوار، دونوں کی تلواریں کند ہو گئی تھی، دونوں کے جو نیزے تھے ٹوٹ گئے تھے، اور دونوں تھک گئے تھے۔ تو قریب تھا، چونکہ حضرت عبیدہ کافی ضعیف تھے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر لکھی ہے یہاں مفتی صاحب قبلہ نے، تو مگر مولا کائنات حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو آیا اس کو بھی مولا کائنات نے، حضرت حمزہ کے مقابلے میں اس کو بھی مولا کائنات نے۔ اب جب مولا کائنات نے ان کو، جو سرداران قریش تھے جن پر فخر و غرور تھا، جب ان کے سر اڑا دیے تو اب انہوں کے ہوش و حواس اڑ گئے، کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، اس طرح سے ایک ایک ہو کے جاؤ گے تو قدیم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات کے جو مشرکین نے مکہ میں جو نام رکھا تھا کہ ان سے مقابلہ کر نہیں سکتے، جب اب حملہ کرو تو مجھے مفتی صاحب کی یہ پہلی جلد ہے، ان کی دوسری جلد میں جنگ صفین کے واقعے مجھے بہت پسند ہے۔ جنگ صفین میں بالکل بدر اولیٰ میں یہی، خندق میں یہی، خیبر میں یہی، مگر جنگ صفین کے واقعے میں اس روایت کو دیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ جنگ صفین میں چونکہ 20,000 عراقیوں کا 1,00,000 شامیوں نے محاصرہ کیا تھا، جب محاصرے کی اطلاع ملی مولا کائنات کو، مولا کائنات نے فرمایا اب میں خود جاؤں گا۔ جنگ کا لباس پہن کے جب مولا کائنات اپنی پوری ولایت کے ساتھ جب نکلتے تھے تو زمین کانپتی تھی، زمین کانپتی تھی۔ سرور کائنات چلتے وقت آپ کو پتا جھک کے چلتے تھے، یوں دائیں بائیں جھک کے چلتے۔ جھکنے کی وجہ کیا لکھی ہے؟ سب نے لکھا ہے جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ رسالت کے قدم یہ زمین برداشت نہیں کرتی تھی، رسالت جب قدم رکھتی تھی تو زمین جھکتی تھی، اسی طرح سے ولایت جب قدم رکھتی تھی تو زمین جھکتی تھی۔ یہ زمین جھکتی، جب داؤد کے لیے سورہ سبا میں قرآن کہتا ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے سامنے جھکایا۔ داؤد کس کا نام ہے؟ جن کی ولایت کے اقرار پر جن کو نبوت ملی ہے ان کا نام ہے، تو ان کے لیے اگر پہاڑ جھکتے تھے تو علی، اب جب مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ نے دیکھا کہ عراقی آپ کی 20,000 کی فوج محاصرے میں، حضرت نے فرمایا تم سب بیٹھ جاؤ، تم سب بیٹھ جاؤ، اب مجھے تنہا۔ یہاں مولا کائنات نے بھرپور انداز میں صرف ولایت سے جنگ کی ہے، یہاں ولایت سے جنگ کی ہے، یہاں ولایت سے جنگ کی ہے۔ حضرت نکلے، اب دیکھیے ولایت سے جنگ، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ مفتی صاحب قبلہ نے اس کی دوسری جلد سیرت امیر المومنین نے یہ جملہ لکھا، قرآن کریم جب حضرت 1,00,000 کے محاصرے کو توڑ کر اندر گھسے ہیں، اور جو محاصرہ تھا اس کو توڑ کے عراقیوں کو نکالا ہے، عراقیوں کو نکالنے کے بعد جب حضرت نے ہر طرف حملہ کیا، 1,00,000 افراد جنہوں نے گھیرا تھا ہر طرف حملہ کیا، تو مفتی صاحب قبلہ سیرت امیر المومنین لکھتے ہیں شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جو ظاہر چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا تو جو جدھر تھا وہ ادھر کو بھاگ رہا تھا، مگر جب بھی پلٹ کے دیکھتا تھا تو پیچھے علی۔ جب بھی پلٹ کے دیکھتا تھا تو پیچھے علی۔ اس کو قرآن نے کیسے پیش کیا؟ اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، تم کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھاگ کے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا۔
یہ ہے جنگ بدر. جنگ بدر حق و باطل کی قیامت تک کے لیے ایک عظیم ترین نشانی, اور یہ عظیم نشانی ایسی جو کل میں نے بتایا. 313 مولا امام زمان روح اللہ الفدا کے گورنر بھی 313 مولا امیر المومنین جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کے پہلے آپ کے ساتھ دینے والے 313. جب مولا حسین دوبارہ آئیں گے تو آپ کے رجعت پورا ایک مسئلہ ہے 313. یعنی قیامت تک کے لیے بدر میں جو ساتھ دینے والے تھے, قیامت تک کے لیے ان کی تعداد عجیب ہو گئی 313. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اور کل سے مجالس شروع ہوں گی ولایت تکوینی مولا کائنات کی ولایت پر. اور آج تو صرف جنگ تھی, جنگ بدر کے سلسلے میں, اور انشاءاللہ کل سے مولا کائنات کی ولایت پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ولایت میں اس 2 موضوعات پر میں نے تقریباً, ظاہر ہے پی ایچ ڈی جو ہے وہ صرف سند لینے کے لیے مقالہ لکھ کے سند لیتے ہیں, مگر میں نے زندگی گزاری ہے اس ولایت اور موت کے سلسلے میں, ولایت کے بارے میں. تو کل اور پرسوں اترسوں 3-4 دن یہ مولا کائنات کے دن ہیں. ان میں ولایت تکوینی پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک باوز بلند صلوات دیجیے گا. جس مومنہ نے سوال کیا تھا, یہ میرے سامنے رہبر معظم کی توضیح ہے. قصر, نماز اور روزے کے قصر کے بارے میں یہ مسائل ہیں, ذرا سن لیجئے گا. جس شخص کا شغل یا مقدمہ شغل سفر ہو, جیسے ٹرک چلانے والے, جیسے بس چلانے والے, جیسے پائلٹ ہیں جہاز یا کشتی چلانے والے, جن کا سفر ذریعہ معاش ہو, سفر ذریعہ معاش ہو, سیلز مین ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جس شخص کا جس کا سفر اس کے شغل کا مقدمہ ہو, کیا وہ سفر میں پوری نماز پڑھے گا, یا یہ تمام نماز اس کے مخصوص ہے جس کا شغل ہی سفر ہے؟ اور مرجع دینی جیسے امام خمینی کے رحمت اللہ علیہ کے اس قول کے کیا معنی ہیں جس کا شغل ہی سفر ہو؟ کیا کوئی شغل ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ سفر جس کا شغل ہو؟ تو سائل کو یہ نہیں پتا کہ سفر شغل ہے. جی ہاں, بعض لوگوں کو سفر ہی کی وجہ سے اجرت ملتی ہے, تو وہ جب سفر ہی کی وجہ سے اجرت ملتی ہے تو سفر ہی شغل کہلائے گا, اس کا شغل سفر کہلائے گا. تو خیر, اس کے قول کے کیا معنی ہیں جس کا شغل ہی سفر ہو؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ سفر جس کا شغل ہو, اس کے شتربان اور ملاح اور پائلٹ وغیرہ وغیرہ کا عمل بھی جیسے اونٹ چرانا, ہنکانا اور کشتی کا چلانا, اور مختصر یہ کہ ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا ہے کہ جس کا مقصد سفر کو شغل بنانا ہو. نہیں, سفر کو شغل یعنی آپ ایک تو یہ کہ آپ کی جاب ایک جگہ ہے, آپ رہتے ایک جگہ, 30 میل 40 میل روزانہ آنا جانا ہوتا ہے, یہ وہ شغل نہیں ہے. شغل جو کام کرتے وہ شغل ہے, مگر آپ کو سفر ہی کی وجہ سے اجرت ملتی ہے, سفر کی وجہ سے, وہ سفر شغل کہلائے گا. کشتی, جہاز, یہ سب جو چلانے والے ہیں کیا ہے, ان کا سفر ہی شغل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس جواب, یہ سوال تھا جواب, یہ حضرت رہبر معظم کی توضیح میرے سامنے, سوال اور جواب. جس کا سفر اس کے شغل کے لیے مقدمہ ہو, اگر وہ ہر 10 دن میں کم از کم 1 مرتبہ کام کرنے کے لیے اس جگہ جاتا ہے جہاں کام کرتا ہے, تو وہاں پوری نماز پڑھے گا. وہاں پوری 10 دن میں 1 دفعہ بھی اگر وہ سفر کرتا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا. اور بعض ایسے ماشاءاللہ سے دین دار لگتے ہیں جو دین شناس نہیں ہیں بیچارے, گھر پر بیٹھ کے بھی نماز قصر پڑھتے ہیں. اور یہ کہ قصر پڑھتے ہیں ہم کثیر, بھئی کثیر السفر تو ہے, تو کثیر السفر ہے تو تجھ پر تو قصر ہے ہی نہیں, نماز تمام پڑھنی ہے.
یہ کون کس مرجے کا کلینی سے خمینی تھے کس مرجے کا فتویٰ ہے؟ تو بہرحال جہالت بھی عجیب چیز ہے، عمامہ کے نیچے بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جس کا سفر اس کے شغل کے لیے مقدمہ ہو، اگر وہ ہر 10 دن میں کم از کم ایک مرتبہ کام کرنے کے لیے اس جگہ جاتا ہے جہاں کام کرتا ہے، تو وہاں پوری نماز پڑھے گا اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ فقہاء رضوان اللہ علیہم کے کلام میں جو یہ جملہ آتا ہے کہ جس کا شغل سفر ہو، اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے کام کا عنوان دار و مدار سفر پر ہو، یعنی سفر پر آمدنی کا دار و مدار سفر پر ہے۔ ٹرک چلاتا ہے ایک آدمی، بس چلاتا ہے ایک آدمی، جہاز چلاتا ہے، کشتی چلاتا ہے، تو دار و مدار سفر پر۔ جیسے وہ مشاغل جو سوال میں ذکر کیے گئے۔ سوال: اس شخص کے روزہ نماز کا کیا حکم ہے جس کا شغل سفر ہو، جیسے کرایہ کرنے والا، ڈرائیور اور ملا وغیرہ؟ اوپر جواب دے دیا، سفر میں پوری نماز پڑھے گا اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ جواب: اس شخص کے روزہ نماز کا کیا حکم ہے جس کا شغل سفر ہو، جیسے وہ ملازم جو اپنی ملازمت کی جگہ کی طرف سفر کرتا ہے، یا وہ کاریگر جو اپنی کارگاہ کی یعنی کارخانے کی طرف سفر کرتا ہے۔ جب وہ ہر 10 دن میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے محل شغل یا کام کرنے کی جگہ کی طرف سفر کرتا ہو، تو وہ روزہ کے صحیح ہونے کا اور پوری نماز پڑھنے میں اس کا حکم وہی ہے جو اس شخص کا ہے جس کا شغل سفر ہے۔ ان لوگوں کے نماز روزے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے جس شہر میں کام کرتے ہیں، 1 سال سے زیادہ ٹھہرتے ہیں، یا وہ فوجی جو کسی شہر میں فوجی ٹریننگ کے لیے 1 یا 2 سال قیام کرتے ہیں، کیا ان پر ہر سفر کے بعد 10 روز کے قیام کی نیت کرنا واجب ہے تاکہ روزہ رکھ سکیں اور پوری نماز پڑھ سکیں؟ اور اگر 10 روز سے کم قیام کی نیت ہو تو ان کے روزہ نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: مفروضہ سوال میں ان کا حکم وہی ہے جو نماز قصر سے متعلق تمام مسافروں کا ہے۔ جنگی طیاروں کے پائلٹ اور اکثر اوقات فوجی اڈوں سے پرواز کرتے ہیں اور شہری مسافت سے کہیں زیادہ مسافت طے کرتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں۔ ان کی نماز اور روزے کا کس زبردستی کا سوال ہے یہ؟ اور جنگی طیارے کہاں 4 گھنٹے 10 گھنٹے اوپر فضا میں رہتے ہیں، گئے 1000 میل ہو 10,000 میل ہو، آدھ گھنٹے میں طے کر کے واپس آتے ہیں، تو آدھ گھنٹے میں واپس آتے ہیں، تو اس دوران وہاں جہاز کو ہوا کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر! اے بندے خدا، کیا خامخواہ سوال زبردستی رہبر کو تکلیف دینے کے لیے، یہ کوئی سوال ہے؟ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پرواز کرتے ہیں، جلدی آتے، جب جلدی آتے ہیں تو جائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے، بات ختم ہوگی۔ یہ کوئی سوال ہے؟ یعنی وہ آخر آپ بعض اوقات آپ سائل کے سوال کو دیکھیں تو یعنی جیسا کم علم آدمی تو غصے میں اٹھا کے پھینک دے، کیا بیوقوف بنا رہا۔ تو بہرحال یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک 10 منٹ کے لیے جہاز گیا، جنگی جہاز کہہ رہا ہے، جنگی جہاز کتنے گھنٹے فضا میں رہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کا فیول ہی کتنے عرصے تک ہوتا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد وہ پلٹ کا آتا۔ جب پلٹ کا آتا ہے تو وہ آپ خود لکھ رہے ہیں بس گیا اور آیا، تو جب گیا اور آیا اس دوران وقت نماز ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ بیوقوف آدمی بلا وجہ مرجے کو تنگ کرنے والی بات۔ خیر بہرحال ایک باوز بلند صلوات بھیجیے گا۔ جن حضرات کی طرف سے اب وہ مومن ہاں آپ نظر آ رہے ہیں، 2 مومنین کی طرف سے یہ افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ احسن، عباس اور ابرار اور حسن تو ایک ہی کا نام ہے، مطلب ایک درخت کے 2 پھل ہیں۔ تو باقی عباس، ان حضرات نے افطاری کا اہتمام کیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا۔ بسم اللہ۔
بہرحال یہ گفتگو کل جائے پرسوں جائے، جب نیو یارک جائے تو ہم ابھی سے معذرت کرتے ہیں، بیچارہ مسلسل وہ کر رہا افضال نیو یارک سے، تو میں افضال آپ سے معذرت کرتا ہوں اور آپ کے پورے خاندان سے، تقریباً 30-40 وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، بہرحال ان سب سے معذرت کرتا ہوں، چونکہ یہاں کی مجبوری ہے کہ اگر اب آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم قبلہ آرام سے لیٹ کے سنتے ہیں آپ کی گفتگو کو، تو میں اس طرح کی گفتگو نہیں کروں گا جو آرام سے لیٹ کے آدھی نیند میں سوتا رہے، میں اس طرح کی گفتگو میں اس طرح سے سننے نہیں دوں گا، اس لیے ہم نے انٹرنیٹ کو بند کیا ہے، خاص طور سے ان 3-4 دنوں کے لیے۔ آئیے امام بارگاہ میں، آئیے امام بارگاہ میں قدم رکھنا آپ کے لیے ثواب ہے، اس سے محروم نہ ہو جائیے۔ ایک باز بلند صلوات بھیجیے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ وہ بخشید شما اردو میفهمی؟ اردو میدانی؟ خب من واقعا خیلی متفکر بودم که چطور این آقا اردو میفهمن نمیفهمن، نمیدانم. بس فارسی هم بلد. شما ایرانی هستید نه؟ بله خیلی لطف. نه شما دیگه دائما تشریف میارید. من در فکر بودم که این آقا میفهمد نمیفهمد، آیا وقت ایشون را که من ضایع نمی کنم. خب ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اور دروازے پر جن کے نام لکھے ان سب کے لیے۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل پرسوں ترسوں مولا کائنات کی شہادت کی شبیں ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان شبوں میں آپ مکمل آمادہ ذہنی طور پر ولایت کو سننے کے لیے آمادہ ہو کے آئیے گا۔ ایک باوزن صلوات بھی